جامع مسجد کرسمہ میں ختم نبوت کورس جاری ہے. اللہ جل وعلا اس کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عزت بالخصوص ختم نبوت پہ ہر گھڑی ہر لمحہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج 19واں ختم نبوت کورس ہے. اللہ پاک سے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم نے شروع کیا تھا مسلمہ کذاب اسود انسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی گستاخ ہوئے اور جھوٹے مدعی نبوت ہوئے. پھر بتایا تھا کہ اسود انسی تو مارا گیا اور ان کے مثال کے قریب ہی. پھر اس کے بعد مسلمہ کذاب جس کے ساتھ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جنگ ہوئی اور یہ بڑی جنگ تھی جس سے پھر وہ واصل جہنم ہوا. ختم نبوت کے حوالے سے پھر ایک عورت بھی جس سے اس بدبخت نے شادی کی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اور اس بات میں موجود ہے کہ 30 کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے. دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے. تو حضور نے ان کو دجال فرمایا اور انہیں کذاب فرمایا, فراڈی ہے. تو دیکھو مرزا کتنا فراڈی ہے. تو بعض لوگ پتہ نہیں کوئی بولتے پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اتنے سو جھوٹے لفظ بول دیتے ہیں. اتنے سو کہاں آ گئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنے, تو اتنے سو کہاں ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے تھے. پھر یہ تو پھر یہ کانا جو ہے یہ آیا ہے. تو حضور نے 30 فرمائے جن میں حضور نے عورتیں کا بھی ذکر کیا کہ عورتیں بھی ہوں گی. شاید 4 آپ نے فرمایا میرے سین سے نکل گیا. اتنی عورتیں بھی ہوں گی جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گی. تو جو حضور نے فرمایا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور وہ پکی بات ہے. تو ان میں ایک مختار ثقفی بتایا تھا خبیث کہ وہ بھی اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جس سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ محب امام حسین ہے تو وہ تو گستاخ مرتد ہے. وہ حدیث میں موجود ہے وہ بھی. اور پھر یہ قادیانی, وہ پھر بتایا تھا کتنی تحریک چلی. انگریز کی سازش وہ بھی بتائی تھی کہ انگریز نے کیا سازش کی. اس سے یہ جو جہاد کا ان سے جہاد ختم کیا جائے اور یہ نبی پہ پرمٹ تھی, ان کے اندر سے غرور نکالی جائے. یہ ساری چیزیں بتائی تھی. پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کردار, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ نظام فاضل دہلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن کا کردار, اور یہ خارجیوں کا بھی کردار بتایا تھا کہ وہ انہوں نے کیا, انہوں نے تو ان کو راستہ دیا اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے تھے اور پھر حضور کی آل بھی, جن میں سرفرست نام آتا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا. یعنی جو نمایاں نام آتے ہیں ان ویسے بھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تو پاکستان بنانے میں آپ نے جتنی کوشش کی ہے. اور پھر آپ مدینہ پاک لنگر دیتے تھے جا کے. آج تو لوگ جا کے کھاتے ہیں نا, تو پیر صاحب وہاں جا کے دیتے تھے, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. تو اللہ نے آپ کو بڑا کرم فرمایا تھا. بڑی ایک بات آپ کو میں آپ کو سناؤں تو آپ محسوس ہو جائے گی. پھر اپنے ہم پھر مضمون کی طرف جاتی ہیں. یہ کہ خادم یعنی یہ کہ عبد الحی صاحب کے والد صاحب وہ مکان صاحب میں دیکھی ہوں, لیکن یہ جو ہے نا صوفی محبوب صاحب, آپ کو تو پتہ ہے آپ کے جو صوفی محبوب صاحب ادھر ہمارے نماز بھی تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی حکیم خادم صاحب سے. تو وہ کمزور تھے ظاہری طور پر حکیم صاحب. تو حکیم عبداللہ صاحب آپ نے دیکھے تو وہ بھی کمزور ہی تھے, بڑے پتلے تھے. تو حکیم صاحب بھی بڑے پتلے, لیکن ہے حکیم. اصل میں حکیم ہوتا ہے اللہ کا ولی. حقیقت میں حکیم کون ہوتا ہے؟ آج کل کے حکیم ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہوتا اسے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ اسے پیٹ کا ہو دوائی حکیم جو دماغ کی دے رہا ہو, وہ تو پتہ ہی نہیں. ڈاکٹر کیسے ڈاکٹر ہیں
جاؤ جا کے نا ٹیسٹ کراؤ. ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں سے مسئلہ کیا ہے, ٹیسٹ غلط ہو صحیح ہو وہ تو ہی دے دے گا. مشین کون سی قطعی ہے, ایک کو ٹیسٹ کراؤ تجھے شوگر ہے, اور دوسرے کے بعد جا کر شوگر ہی ہوئی. یہ کیسا ٹیسٹ ہے؟ اور ایسا بھی مسئلہ ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی نہیں کرتے اور لوگوں کی جانوں پہ ظلم کرتی ہیں. یہ ساری پیسے کھا جاتی ہیں اور لکھ دیتی ہیں, اور وہی دوائیاں لے کے بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ. اگر کی جانوں سے کہتے ہیں ایسے بھی بیڑی ہیں. آپ تک یہ کریں کہ جو آپ کے سیمپل لیتے ہیں کیا سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا سمجھے کہ ادھر رشوت کیسی چلتی ہے, حرام کی طرح چلتا ہے, حرام پہ حرام وہ بھی کھاتا, کوئی پتے چلتے ہیں. یہاں تو جمع دار پتے دے دیتا ہے. یہ جو باہر کا جمع دار ہے نا صفائی نہیں کرتا تو اس کی ہاتھی بھی لگتی ہے. تو اس کی ہاتھی کیسے لگتی ہے؟ یہ نوٹ دیتا ہے اوپر, وہ کھاتا رہا وہ کھاتا رہا وہ کھاتا رہا, اوپر تک اگر ہم کھاتے ہیں تو ہاتھیاں لگتی ہیں. اسی طرح یہ لماٹیوں میں بھی حرام کھانے والے ہیں. یہ آپ کی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں ظالم. اور ٹیسٹ کوئی نہیں تو آپ کے پیسے بھی بٹور جائیں گے اور اوپر سے لکھ دیں گے تو ڈاکٹر نے جو لکھا وہی دینا. اصل ڈاکٹر اور حکیم وہ تھا جس کا دل آمنہ کے دان کی نگاہ سے روشن. اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہ نبض میں ہاتھ رکھتے, وہ چہرہ دیکھ کے جان جاتے تھے اسے بیماری کیا ہے, اسے مسئلہ کیا ہے, اور پھر نسخہ بھی تجویز کر دیتے تھے. تو یہ نبض میں ہاتھ رکھنا تو وہ ظاہری بیماری بھی جان جاتے تھے, باطنی بھی پہچان جاتے تھے کہ اسے روگ کون سا لگا ہے. ایک اس پہ بھی مثال آپ کو دوں تو آپ دیکھیں کہ باطنی حکیم کیسے حکیم ہے. مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ بڑا لمبا واقعہ ہے, اور اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے نا تو آپ مسئلہ شرک اب ترجمے ہو گئی ہیں اور مسئلہ شرک کی شرح بھی ہو گئی ہے. باپ جو ہے حکیم بن جائے گا, ماں حکیم بن جائے گی. اگر مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کی چند عقائدیں پڑھ لیں, اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے بچے کی تربیت کیسے کرنی, میں نے نظام کیسے چلانا ہے, یعنی تانا ہو جائے گا. وہ ایسی کمال مسالے دیے مولانا روم رحمۃ اللہ نے اور کمال کر کے رکھ دیا. یعنی بات کرتے ایسے لگتا ہے جیسے کلمات ہاتھ باندھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اور مثال دینے, میں سمجھوں کہ مثال دینا آپ پہ ختم ہے, سمجھانا آپ پہ ختم ہے. یوں آپ سمجھا دیتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو وہ باہر نکل آنا, ساتھ اس کے غلام بھی تھے, تو بادشاہ کی نظر نوکرانی پہ پڑ گئی, وہ کسی کی وہ لونڈی پہ پڑ گئی, تو بادشاہ پاگل ہو گیا. بادشاہ تاج تو پتہ نہیں کتنے پاگل ہیں, موبائل نے اندھا کر دیا ہے کہ نہیں, تباہی ہو کے رہ گئی ہے. لیکن کتنی دیر, یہ تھوڑی دیر کا چسکا ہے, پھر عذاب ہے. حقیقت بھی عذاب ہی ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے شاہ صاحب کہا تھا ادھر سے نیچے اتنے ختم, کتنے کا چسکا تھا, کتنا کا مزہ. مزہ تو اصل میں اللہ اس کے رسول کے ذکر میں ہے اگر مل جائے تو. لیکن وہ بادشاہ کی نظر, بڑی نظر چیز ہی ایسی ہے, دل لے جاتی ہے جب پڑتی ہے. تو یہی نظر اگر اللہ کے ولیوں پہ پڑے تو ان کے پڑ جائے تو بندہ ولی بن جاتا. لیکن بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی, بادشاہ پاگل ہو گیا, بادشاہ کو بادشاہ بھول گئی. عشق جس کا بھی ہو جائے نا, جس کا بھی ہو جائے, پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے, اسے اپنا وہ بھول جاتا ہے. یہ عجیب عشق ہے, محبت ہے, میں نہیں رہ جاتی ہے. جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں میں نہیں رہتی. کہتے بس محبوب ہی سارا کچھ ہے, اسے اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا, اسے بادشاہ بھی بھول جاتی ہے, اس کی جوتیاں بھی اتر جاتی ہیں, اس کے ٹیپ ٹاپ اسے بھول جاتے ہیں, اسے کے ناز و نخرے جو ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. اسے ہر وقت امابت محبوب کی یاد آتی. بادشاہ کی نظر پڑی, بادشاہ اس کا ہو گیا. اب بادشاہ کو بادشاہ بھول گئی کہ میں بادشاہ ہوں, کو بادشاہ تو ہوتی ہے, لیکن عشق جو ہے نا سب کچھ ہی لے جاتا. یہ حال ہو جاتا ہے جس کا بھی ہو, مجازی ہو, مجازی میں یہ حالت ہو, حقیقی میں کیا ہوگا. اب یہ مجازی عشق تھا بادشاہ کا, تو بادشاہ تھا, اس نے پیسے دے کے خرید لیا. تو اسے جب خریدا لونڈی بیمار ہو گئی. لونڈی تو بادشاہ کی جان ہی لونڈی میں تھی. بادشاہ کی, ہماری جان تو حضور ہے, تو بادشاہ کی جان لونڈی میں تھی, تو لونڈی بیمار ہوئی تو بادشاہ بیمار ہو گئی. بادشاہ تھا, بڑے بڑے حکیم, تو ظاہر حکیم تو چاہتے ہیں بادشاہ راضی ہو جائے. کون؟
حکیموں کو پیسہ مال بادشاہ کے منظور نظر ہو جائیں گے تو بادشاہ پھر تو بادشاہ کو کیا کچھ نہیں دے گا، ہر کوئی زور لگاتا ہے. الگ بات ہے وہ بادشاہوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، حضور کے غلام حضور کو راضی کرتے رہتے ہیں. حضور راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو پھر سب کچھ ملتا ہے. تو انہوں نے دعائیاں دی. ایک حکیم تھے تو انہوں نے جب دی نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جو دعا تھی مرض بڑھتا گیا. لیکن کوئی ایسا حکیم ہی نہیں تھا کہ وہ جانے کہ اس لونڈی کو بیماری کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ظاہری بیماری ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان حکیموں کو پتہ نہیں تھا اسے باطنی بیماری ہے. اسے وہ حکیم چاہیے وہ جو تانا حکیم ہے، جو دل کی بھی جانتا ہے، جو اس کی جانتا وہ سمجھے یہ بیمار ہے. اس سے سارے بندے جسمانی بیمار نہیں ہوتے، کچھ کو روگ لگا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ والے جانتے ہیں، اس لیے اللہ والے ادھر سے توجہ اٹھا کے آمنہ کے لال کی طرف کرتے ہیں اور اس کی سیر دنیا سے سیر کی اللہ میں بدل جاتی ہے، یہ عالم ہو جاتا ہے. تو اب وہ بادشاہ حکیم اجل حکیم، کیونکہ حکیم بھی رہے گے. ہم کیا کریں؟ وہ مولانا روم ہے کہ گدھا ہے نا، گدھا اسے کانٹا چوبتا نا، کانٹا تو وہ پاؤں نیچے مارتا ہے، کیا کرتا ہے تو کانٹا نکل جائے گا تو کیا ہوگا، اور تکلیف ہوگی. لیکن گدھے کو کیا پتا علاج کیسے کرنا ہے. ہر بندہ تو نہیں علاج کر سکتا، ادھر ہر بندے طبیب بن گیا. ذرا کسی کو تکلیف ہو کہتے یہ گولی کھا لو، یہ گولی ایسا کبھی نہ کریں. اب پیناڈول تو عام چلتی ہے نا، 5 ٹان یہ جو عام چلتی ہیں. اگر دوسری بات آپ مجرم ہو جائیں گے. آپ کو حکیم کو ڈاکٹر ہے کیا آپ اسے دوائی دے رہے ہو، آپ مجرم ہو جائیں گے. اور اگر اسے کوئی تکلیف ہو گئی تو پھر آپ کی اور پھنس ہوگی. آپ کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو. میڈیکل اسٹور پہ جاؤ تو آپ بھی ڈاکٹر بنے گے. ہائی پوٹینسی پتہ نہیں کیا کیا گولیاں دیتے ہیں. ہمارے لوگ بھی جا کے میڈیکل اسٹور والے کو ڈاکٹر ہے، اس نے کچھ سیکھا جا کر. اسی طرح جس طرح ہمارا حال ہے کہ کوئی گویے کے جا کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں دین بتاؤ. انہی وجہ سے پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے. اس لیے جس کا شعبہ ہے اس کے بعد جاؤ، وہ آپ کو بتائے. لیکن میں بات بتاؤں اس لیے مولانا روم ایک ایک بات میں بات کرتی ہیں. پھر حکیم جو ہوئے، دانا جو ہوئے، بالغرض جو مختصر یہی تھا. بادشاہ محبت میں سچا تھا، اگرچہ مجازی محبت تھی، لیکن آج کل کی محبت نہیں ہے جو آج کل کی محبت ہے. آپ کے ساتھ بھی ٹانگا جڑا ہے، اس کے ساتھ بھی جڑا ہے. ایک لڑکے کا کتنوں کے ساتھ، اس کا کتنوں کے ساتھ. اسے کیا کہیں، اسے بندہ کیا کہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو کسی نے بولا تھا. یہ وہ مجازی محبت نہیں ہے. ہاں یہ نفس اور خواہش کے سلسلے ہیں، 10-12 کے رابطے، ادھر سے رابطے، یہ حالات ہیں. تو وہ اس وقت کی محبت اور محبت تھی. آج تو بدل گئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کو اتنی عورت سے محبت ہوگی، اتنی عورت سے محبت ہو گئی. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ گئے اور وہ اوپر تھی چھت پہ، آپ نیچے تھے، ساری رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. جب آواز آئی اذان کی تو آپ نے سمجھا نہیں شاہ کی اذان ہوئی. کس کی ہوئی ہے؟ ادھر اس میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے بھی تکلیف ہو جاتی. گھنٹہ کو 10 منٹ زیادہ 15 منٹ زیادہ لگ جائے نا تمہاری حالت بدل جاتی ہے. ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے یہ ہو گیا. تو جیسے لگی ہو نا، وہ ساری رات بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلتا. عورت کو دیکھنے پتہ نہیں چلا تو جس پہ اللہ کے جلوے اسے کیا پتہ چلے گا، اس کی حالت کیا ہوگی. جب آپ کو پتہ چلا صبح ہو گئی ہے، یہ تو فجر کی اذان ہے، تو ساری رات گزر گئی. عبداللہ بن مبارک، اے مبارک کے بیٹے، نماز تو پڑھتا ہے اور قاری قرآن تھوڑا قرآن زیادہ پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا. تجھے تکلیف ہوتی ہے تو کہتا لمبی قرات کرتی ہے. اور ساری رات ہوئی ایک عورت کے محبت میں ڈوبا رہا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا. یعنی مطلب تیرے یار کے ساتھ کیا تعلق ہے، تیرا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایسی چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی کہ امام بن گئی. مجازی عشق کے مجازی سے عشق حقیقی کی طرف یہ بڑے بڑے اولیاء سلامی کرتے ہیں، علماء سلامی کرتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرحمن کی شورا میں آپ ہوتے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام غزالی کے سلامی پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کو. تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ بادشاہ کو محبت تھی. بادشاہ کی جوتی بھی اتر گئی، رہنمائی ہوئی، وہ مسجد میں چلا گیا. اب بادشاہ مسجد میں جا رہا ہے اور اس میں بادشاہ کو دی جوتی بھی اتر گئی ہے. تو عشق کے بجالی جوتیاں اتروا دے، عشق کی میں ٹوپی بھی سر پہ نہ ہے.
عشق حقیقی میں لباس بھی ہمارا ٹھیک نہ ہو اور دعوے ہمارے ہوں ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں, ہم حضور سے عشق کرنے والے ہیں, اور گالی ہم سے نہ رکے, بد نگاہی ہم سے نہ رکے, یہ غلط چیزیں سننا ہم سے نہ رکے, اور ہم پلان بنائیں ایک دوسرے کے خلاف کہ اس کو یوں گرانا ہے, اس کو یوں گرانا ہے, اس کو یوں رسوا کرنا ہے, اس کی یوں ذلت کرنی ہے, اور یوں اس کے منہ بنا کر نیٹ پہ پیش کرنے ہیں, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. ہماری حالت ہی ہے. لیکن عشق جب ہو جاتا ہے پھر جس کا ہوتا ہے بندہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. جوتیاں بھی اتر گئی, مسجد میں چلا گیا, رو رہے ہیں کیونکہ اس کے ہی ہو گیا. پھر رہنمائی آ گئی. جب بندہ سچا ہوتا ہے نا, اس کی رہنمائی اس پہ کرم ہو جاتا ہے, تو اس کی رہنمائی اسے ملی کہ کل ایک بندہ آئے گا, کل وہ وہی طبیب ہے, وہ علاج کرے گا, وہ اللہ کا ولی ہے. اس نے کہا نا, اب بادشاہ کو رہنمائی مل گئی. جب وہ آیا بادشاہ نے استقبال کیا اس کا, اب اسی کی ماننی تھی. اس نے کہا, لونڈی کے ہاتھ پہ رکھا, نبض چیک کر رہا لونڈی کی ہاتھ پہ. پھر اس نے نام لیے, حتیٰ کہ ایک شہر کا نام لیا. تو پھر کیفیت بدلی. پھر چلتے چلتے گھروں کا, اس میں ایک سنار تھا. جب سنار کا نام ہے تو اس کی چیخ نکلی, بس تشخیص ہو گئی. تشخیص کا بادشاہ فلاں سنار کو بلا. اس نے ماننا تھا اس کی. سنار کو بلایا گیا, اور جب سنار آیا کہا بادشاہ اب نکاح اس سے ہوگا. طبیب جو تھا, طبیب کی بھی ماننی پڑتی ہے. بادشاہ نے مانی, اس کا نکاح سنار سے کر دیا. پھر اس نے ایک دارو بنایا, اور دارو سنار کو دیا. تو وہ دارو جان لیوا تھا, جسے بندہ مر جاتا. اس نے وہ دارو بنایا, اسے دیا. اسے دارو پیا تو وہ بیمار ہو گیا. اب جب وہ بیمار ہوا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنی شروع ہوئی, کمزوری شروع ہوئی. تو جب اس کے چہرے کی رنگت بدلی اور کمزوری شروع ہوئی, ادھر لونڈی کا عشق کم ہونا شروع ہوا. جو وہ کمزور ہو اس کا عشق بھی جائے, وہ بھی کمزور ہو. حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کا بالکل عشق ختم ہو گیا. اصل میں وہ اس کے حسن کی عاشق تھی اور یہ اس کا عاشق ہو گیا تھا. اب دونوں ہی مریض تھے, بادشاہ بھی مریض تھا, وہ بھی مریض تھی. لیکن طبیب اللہ والا تھا کہ فوراً جانے والا نہیں ہے. یہ فوراً ہمارے کہتے ہیں اسے وقت تھی. وہ اسے وقت کس طرح اسے وقت, وہ تو مالک کا فضل فرمائے کہ حکیم ہوتے ہیں. اس طرح جس سے اس کو عشق ہے اس کو ختم کرو, پھر اس کا عشق جائے گا. تو جب وہ رہے گا یہ تو تڑپتا رہے گا, تو یہ تو تڑپتا رہے گا. ایک بھی تو محبت ہے جو ختم نہیں ہوتی, وہ اللہ اس کے رسول کی ہے. اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے جو وہ آ جائے تو وہ بندہ بھی ختم نہیں ہوتا, مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا, کیونکہ وہ اس کو زوال نہیں ہے. باقی جو بھی محبت ہے اس کو زوال ہے, وہ ہاتھ سے ٹیمپریری ہے. تو اس ٹیمپریری کو بھی ختم کرنے کے لیے حکیم چاہیے. تو اس حکیم نے جب اس کو ختم کیا, اس کے حسن کو, وہ حسن کی عاشق تھی. جب حسن کیا ختم ہو گیا تو تم کہا اب بادشاہ کی شادی اسے کرنی, اب بادشاہ کی تیری ہو گئی ہے. لیکن بتانے کا مقصد کیا تھا, کرے گا تیری محبت ختم نہیں ہوگی تو بھی باقی ہو جائے گا. یہ بات چلی تھی دانا سے کہ اصل حکیم اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کی دنائی ہوتی ہے, اور پھر اس دنائی سے وہ جان لیتے ہیں اسے بیماری کون سی ہے. تو یہ میں نے بات کی تھی دانا سے. جو حکیم صاحب جو ہے نا دانا تھی, حکیم عبداللہ صاحب کے والد محترم. یہ جب گئے نا ادھر علی پور, میں نے سنا علی پور جب آپ گئے, شاید ہمارے شاہ صاحب نے بتایا, آپ نے بتایا کہ آپ گئے تو انداز سے وہ کیا ہے بیان کرنا تھا. آپ نے آپ نے پیر صاحب سے کہا میں نے چھت پہ چڑھ کے بیان کرنا ہے. کسے کرنا ہے؟ آئندہ کو دیکھا طبیب چھت پہ چڑھ جا کے بیان کرے. آپ نے کہا میں نے چھت پہ چڑھ کے بیان کرنا ہے. انہوں نے کہا تسی حکیم لوگ ہو, تسی دانا لوگ ہو, نگاہ والے لوگ ہو, تو پھر حکمت آمدیاں نے ٹھیک ہے تسی چھت پہ چڑھ کے بیان کرو. لوگ تھلے بیٹھ کے تو آپ ادھر چھت کے بیٹھ کے. آپ نے کہا جو میں دیکھ رہا میں تو نظر آتا. لوگوں نے پوچھا میں تو علی پور پورا میں دیکھنا ہے, درد کچھ بھی دے دینے بات نہیں. سمجھانے کا طریقہ کہ میں بتا رہا ہوں دانا دانا ہوتی ہیں, انہیں کیا پتا دنائی کیا ہے. دنائی تو ملی ہے آمنہ کے لال کے غلاموں.
جو حضور سے بیان کرتے ہیں تنہائیوں سے ملتی ہے. اس لیے میں نے کہا علم آنے سے بندہ عالم نہیں بنتا. علم آ گیا بس وہ بات، علم لے کے بھی بندے جو ہے نا تباہ ہو جاتے ہیں. علم چاہیے، علم کے ساتھ تنہائی چاہیے، فہم چاہیے. تو حکیم صاحب نے اوپر بیٹھ کے کہا مجھے سارا علی پور نظر آتا بھی ہے تو انہوں کی انہیں سمجھدائیں بھائی اور سب کی نظر آنا ہے. آپ نے کہا بتاؤ منو سارا پہ نظر آنا، وہ اوپر بیٹھا نا تو اسی نیچے بیٹھے تھے. تو جو نبوت کے شیشے پہ ہے، جو نبوت کی چھت پہ بیٹھا اسے کیا کچھ نظر نہیں آتا. بات سمجھا دی. کارو لینے ڈالے کے حضور کو نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، نیچے بیٹھے ہو، میں اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو جو نبوت کی چھت پہ بیٹھا اسے بھی سب کچھ نظر آتا. میں کہتا ہوں ہماری گھنٹوں کی بات اور گھنٹوں ہزاروں دلائل ہم دیں اور صوفی ایک جملہ کریں، سارے دلائل کا نچوڑ دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی سمجھ آتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ایک آپ کے پاس آئے کہ امزا کے پاس تو بعض بندے کو بھی ناز ہو جاتا، لبا بچائے کو گرامر پہ بھی فخر ہو جاتا ہے، مجھے بڑی گرامر آتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو مالک نے توفیق دے دی ہے. فضل تکبر نہیں آنا چاہیے. تو کہ امزا کے پاس آ گیا نا تو کہ امزا میں ایک لفظ بڑا، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں بھی دعا پڑھ جاتی ہے ربی انی مغلوب فانتصر. اصل میں ربی انی مغلوب فانتصر قرآن باغ میں بھی تو ربی انی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے یہاں ہم ربی کے بعد انی پڑھتے ہیں، جب قرآن باغ میں پڑھتے ہیں تو انی پڑھتے ہیں، اس میں بھی وجہ ہے. تو لیکن یہ قاعدہ ہے. تو آپ نے اس طرح پڑھا ربی انی مغلوب فانتصر تو وہ بول پڑھا، لڑکا بول پڑھا. جیسے کہ تو یہ نہیں پتا کہ بارگاہ کس کی، یہ حکیم لوگ ہیں، ولی ہیں، بڑا دھیان سے. تو آپ نے بتا کیا کہا، مانا کیا یعنی انداز ہوتا مجھے صحیح تو یاد نہیں، بیلیا لاٹھی کی نا ڈینگی ہوئی نا سر پاڑ چڑھ دی. سمجھ آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی لاٹھی ہے نا، لاٹھی انہوں کھوڑے کہنے نے، کھوڑے ڈینگا بھی ہوئے نا تو بڑی کھول چڑھتا ہے، سر پاڑ چڑھتا ہے. دھیان سے تو انی میں پڑا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی زبان سے زبر بھی نکل جائے رب اسے بھی قبول کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے اس حالت میں لفظ کہے ہیں جن میں زیر زبر کا فرق آیا، تو پھر اس کے بعد بزرگوں نے بھی یوں ہی پڑھا ہوگا نا، یوں نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے ایسا نکلا. کون سی حالت تھی جس حالت میں یہ لفظ نکلا ہے اللہ کو محبوبہ، ہم بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے اور اسی طرح پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات کی ہے، حکیموں کی بات کی ہے، حکمت سے بات کی تھی حکیم صاحب کی. تو اس کوشش کیا کرو کہ ولیوں کی باتیں پڑھا کرو. تھوڑا سا چاہے ٹائم ملے نا، مولانا روم کو پڑھو، داتا سلام کی گفتگو بڑی ہیوی، بہت اونچی ہے، لیکن مولانا روم بہت آسان کر کے سمجھا. کیونکہ داتا سلام تو مسالے نہیں دی، مجھے میں نے دیکھا مسالے نہیں، لیکن مولانا روم مسال پہ مسال، مسال پہ مسال، مسال پہ مسال، پھر ایسی مسالے کے وہ چٹکا بھی بیٹھا ہو نا وہ بھی کہتا ہے یار سمجھ آتی ہے بات کیا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو کہ ان کے پاس وہ ازرا حکیم ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں. تو میں نے جو ختم نبوت کے والے سے بات شروع کی تھی، تو یہ حکیم لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے کتنا کام کیا. آپ کی بات تھی کہ آپ بیٹھے، آپ نے کہا کہ وہ ولیوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے. تو آپ کو نا وہ پنکھا چاہتے تھے، پتا اس وقت بڑا پنکھا ہوتا تھا. تو آپ تو یہ پنکھے ہو گیا نا، تو پنکھا چلا جاتا بڑوں کے لیے، وہ خادم ہوتے، وہ چلتے اس طرح چلاتے. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا یہ میرے لیے چل رہا ہے، ہوا کتنوں کو مل رہی ہے. آپ دیکھو ایک پنکھا ادھر میرے لیے چلایا جائے تو کتنوں کو ہوا ملے گی، دائیں بائیں سب کو ملے گی نا. کہا میرے لیے چلایا ہے تو ہوا کتنوں کو ملے گی؟ اتنوں کو. تو بس یہی ہے، رحمت ولی پہ برس رہی ہوتی ہے، جو ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اللہ پاک ان پہ بھی چھینٹے مارتے ہیں. سمجھا دیا. یعنی اس بڑے آسان انداز کے ساتھ سمجھاتے تھے. علماء کی کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے دلائل بھی دینے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا عوام کے مطابق وہ سانے دے کے انہیں سمجھانا بھی ہوتا ہے. مقصود تو سمجھانا ہوتا ہے، لیکن دلیل اس لیے دیتے ہیں کہ مطمئن ہو جائیں، اور جو دوسرے لوگ مانتے نہیں اگر ان کی قسمت میں ہو تو وہ بھی ایمان لے آئیں، وہ بھی اپنے ایمان کو پختہ کر لیں. تو اس کے بعد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پھر اس کے بعد کیوں نے تحریک چلائی؟ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمۃ الرحمن. پھر ان کے بعد شاہ احمد وانی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے یہ تحریک
چلائی تو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور ان کانوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، پکا کافر، اور پھر ان کے اسلامی شعائر کو استعمال کرنا بھی جرم قرار دے دیا کہ یہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ قرآن سے تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کے شعار، یہ مذہبی شعار یہ استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ کافر ہیں۔ لیکن مرزائیوں نے آج تک نہیں مانا، آج تک نہیں مانا۔ انہوں نے کہا ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور جتنے مسلمان ہیں یہ سارے کافر ہیں۔ یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ صاحب کو، اس لیے وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک، پھر میں نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنے بڑے دھوکے باز ہیں، وہ کانا ہی مراد لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا ظلم ہے، وہ کتنا بڑا ان کا فراڈ ہے۔ پھر یہ پیسے دے دے کے لوگوں کو خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، وہ فلائی کام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کبھی بھی نہ جانا ہوتا، کیا کرو گے تھوڑی دیر کے لیے، حضور ناراض ہو گئے تو کیا رہے گا، رب ناراض ہو گیا تو کیا رہے گا، تباہی ہو جائے گی۔ خالق تو ہمارا مالک ہے، حضور کے ذریعے نوازتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائشیں کن بھی آنی ہیں، جو اپنی ہوتی ہیں اور بھی آزمائشیں آتی ہیں، انہیں رب اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر رسول اللہ پہ سب سے بڑی آزمائشیں کیوں ہیں، پھر صحابہ کے سب سے بڑی آزمائشیں کیوں ہیں، ہم کیا کچھ بھی نہیں۔ تو کیا سوچ سکتی ان کا اللہ کیا مقام کتنا تھا، اللہ آزمائش ڈال کر انہیں اپنا قرب دیتا اور قرب دیتا اور نظام بنایا ہے۔ اس لیے جتنا بندہ نیک ہوگا آزمائش بھی اس پہ بڑی ہوگی، یہ پکی بات ہے، آزمائش اس پہ آئے گی اور بڑی جاتی ہے۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں کہ صحابہ کہاں کہاں سے گزری اور کتنیاں قربانیاں انہوں نے دی ہیں، لیکن رائے حق سے ہٹے نہیں ہیں۔ آزمائشیں، اور یہ نہیں کہا پھر کہ ہم پہ یہ تکلیف آنی ہے، جیسے ہمارا حال ہے، ہم پہ ہی آنی ہے، ہم پہ ہی آنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آل حضرت نے یوں بھی کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ان کی تو عادت یہ تھی کہ وہ جانے جہاں کے ہو کر رہ گئے تھے، اس لیے ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اور آج دیکھ لو ممبروں پہ بیٹھ کے انہیں ترانے گائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے تو پھر مقام پا جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس امت نے ہر دور میں پہلا دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلا دیتے ہی رہے گی۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کے سر پہ سہرا ہے، کیونکہ وہی حضور سے پیار کرتے ہیں اور وہی اللہ کے ہاں چنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہی میرے اور میرے محبوب کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے۔ اور اس میں کتب ہماری موجود ہے، احادیث پاک موجود ہے، ہمارے علماء نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، اتنا کام کیا کہ سوچوں سے باہر ہے۔ اتنا کام وہ کر گئے ہیں کہ ہمیں پریشانی کوئی بھی نہیں۔ قرآن کو سمجھنا آپ کو مشکل نہیں ہے، جو صوفیہ نے کیا، جو علماء نے کیا، اب ہمارے پاس ہے، تو ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے جو مرزے کے رد کیے، اس کہانی کے اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث سے دلائل دیے، قرآن پاک کی آیات۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے کہاں سے شروع کیا؟ آدم علیہ السلام، اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، پھر نبیوں نے، پھر عیسائیوں نے، یہودیوں نے بھی بشارت دی کہ وہ نبی آخر زمان ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اس انداز سے اعلیٰ حضرت چلے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور نے خود بھی فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ اس پہ پھر جو میں نے حدیث پڑھی، میرے 5 نام ہیں، میرا نام احمد ہے، محمد ہے، اور میرا نام عاشر ہے، میرا نام عاقب ہے، اور ماہی ہے۔ تو آخر آپ سمجھ گئے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، ماہی وہ ہے جن کے ذریعے رب کفر کو مٹا دیتا ہے، وہ مٹانے والے ہیں۔ تو حضور نے یہ نام بتائے۔ پھر اگلی حدیث میں یہ بتایا کہ حضور نے اور نام بتائے، فرمایا میں نبی الرحمہ ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں۔ اب آپ پڑھتے جائیں تو اور بھی ملیں گی شانیں کہ حضور نے فرمایا میں یہ ہوں، میری یہ شان ہے، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی۔ اس میں یہ بھی حدیث پاک آگے آئے گی کہ حضور نے فرمایا میں خاتم ہوں، میرا نام خاتم بھی ہے، عاقب بھی ہے، خاتم بھی ہے۔ اور علماء نے حاشی کا معنی بھی یہ کیا ہے کہ حاشی کا معنی بھی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔
یہ بھی معنی کیا ہے علماء نے کہ صراحتاً حضور نے حدیث پاک میں ذکر کیا کہ میرا نام خاتم ہے، میرا نام، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو بھی لے کر آئے۔ تو نبی جو توبہ پہ اور آپ نے جو ایک بات کی ہے، جو کل میں نے اس کو کافی بیان کیا تھا، تو آپ نے جو بات کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور مفیض توبہ ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور توبہ بھی دیتے ہیں، توبہ بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایسی پکی ہے کہ جو بیمار نہ ہو تو اسے ہضم ہوگی۔ یہ جو اعلیٰ حضرت ہیں نا، آپ تو مسئلہ ہی نہیں نا، تو اس شاہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، محبین کا تو مسئلہ نہیں، انہیں پتا ہے کوئی دولت ایسی ہے ہی نہیں کوئی جو ڈائریکٹ ملے یا مل رہی ہو، جو بھی مل رہی ہے جو بھی وہ حضور کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر دلائل ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور توبہ دیتے بھی ہیں، حضور توبہ لیتے بھی ہیں۔ توبہ ڈائریکٹ نہیں ملتی، حضور کے ذریعے ملتی ہے، حضور کے پاس کی ہے۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی نعمت ایسی نہیں، چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے دنیاوی چاہے روحانی ہو، علامت جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، دنیاوی، جو بھی نعمت ہے، بڑی سے بڑی نعمت ہے، اللہ ڈائریکٹ دیتا ہی نہیں، اللہ دیتا ہی اپنے محبوب کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا توبہ نعمت نہیں ہے؟ کیا ڈائریکٹ ملتی ہے توبہ؟ کوئی نعمت ایسی اللہ بتاؤ، کوئی نعمت، ہر نعمت، بلکہ توبہ تو اجل نعمت ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت توبہ ہے، جس سے نصیب ہو جائے۔ تمہاری یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور کوئی نعمت ایسی نہیں جو حضور کے بغیر ہو۔ تو توبہ بھی حضور دیتی ہیں، توبہ بھی حضور لیتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر آئے کہتے ہیں یہ میری جو بات ہے، اور سارے اولیاء کی نصوص متواترہ اور علماء کرام ان سب نے یہ لکھا ہے کہ ہر نعمت دست مصطفیٰ سے ہے، اور اس کے اوپر حدیث بخاری ہے، اس کے اوپر قرآن پاک ہے۔ میں اللہ پاک کے محبوب خود فرماتے میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور حضور خود کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس پہ میں نے بات کر دی ہوئی ہے رحمت للعالمین پہ۔ لیکن اگلی بات آپ سنیں گے تو اور آپ کو لطف ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور وہ نبی توبہ ہیں کہ گناہوں سے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ گناہوں سے بندہ گناہ کرتا ہے تو کدھر رجوع کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ جب آپ کہیں گے نا توبہ رسول کی طرف، تو بات کی پہلی توبہ ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ انہوں نے کہا توبہ، یہ تو شرک کر گئی ہیں، یہ کیا کر گئی ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضور کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم نے کہا تم بیٹھے ہی ان کے پاس ہو جنہوں نے بے ایمانی کی ہے، جنہوں نے حدیثیں چھپا دی ہیں، جنہوں نے قرآن کی آیات پیچھے کی ہیں، تمہیں غلط مفہوم بتا رہے ہیں، اور تم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ آنکھیں کھولو، گناہ بندہ کرے تو رجوع حضور کے بعد۔ کیا اللہ نے فرمایا محبوب کی طرف ہوں، اور اللہ نے فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو؟ تو جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ کس کا مجرم ہے؟ تو حضور کا۔ تو جو حضور کا مجرم ہے وہ کس کا مجرم ہے؟ تو اللہ کا خود فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کا حکم مانے وہ میرا مانتا، اور جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی اس نے میری کی ہے۔ یہی ہے نا، اطاعت کی تو اللہ کی، تو اگر حضور کی نافرمانی کی تو کس کی نافرمانی کی؟ تو حضور کی نافرمانی کر کے حضور کی طرف رجوع ہی کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، کیسی سوچ ہے، ماں کی نافرمانی کر کے مسجد میں آگے سجدے کر دیں تو ماں گھر میں رو رہی ہے، معافی ماں سے تو مانگ، جس کا دل دکھا کے آیا تیری معافی ہو جائے گی۔ تو ماں کا حق ہے، ماں کے بعد جا رجوع کر ماں کی طرف، اماں جی سے وہ اماں جی معاف کر دو، تو میرا ایمان ہے ماں نے معاف کر دیا تو رب نے بھی کر دیا۔ میں نے تو حقوق ہے نا، آپ حضور کی نافرمانی کرے تو حضور کو بھی سے نکالے، دل حضور کا دکھائے ادھر جائے کوئی نہ۔ اللہ سے کہتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، گناہ کیا ہے، حضور کی نافرمانی کی ہے تو حضور کی طرف بھی رجوع کر، آپ کی طرف بھی رجوع کر۔ وہ نبی توبہ ہیں، نبی توبہ ہیں۔ اور بڑی کمال بات ہے، میں جب مدینہ شریف گیا نا، شاید 2012 تھی، 2012 میں میں مدینہ شریف تھا، تو مدینہ شریف میں بہت بڑی لائبریری ہے، شاید بہت سامنے دیکھیے جو گئے ہیں ادھر گئے ہوں، لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے، جتنی کتب ہے ادھر ظاہر عربی ہیں تو عربی کتب، اور بڑی بڑی منع کسی کو نہیں،
اس میں ہماری تفسیریں بھی ہیں، یعنی یہ نہیں اعلیٰ حضرت کی نہیں. سنی کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت تو پاک ہند میں مشہور ہے نا اعلیٰ حضرت مرتبہ، لیکن پہلے جو بزرگ ہوئے علماء پھر عرب میں بہت بڑی ہستی ہوئی اور پلر ہوئے اہل سنت کے، تو آپ اس کے اندر آپ جو مرضی تفسیر پڑھ لیں. تفسیر ابن عرفہ مدینہ باغ میں، وہ اللہ کا فضل ہوا بس حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے تھے تو تفسیر عرفہ میری نظر سے گزری. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس تفسیر میں دیکھوں بھلا حضور کے متعلق کیا کہا ہے، میں اس تفسیر میں دیکھوں. تو جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں نا تفسیر سے پتہ چل جاتا ہے رائٹر کون سا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. تو میں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کیونکہ اس پہ ایک وہ ہے جسے سنتے ہی آگ لگ جاتی ہے. ان کے پاس میں ہوتا نا یہ آیت قرآن سے نکالتے تھے، وہ نکال نہیں سکے، کیسے نکال سکتی ہیں. تو میں نے کہا میں اس آیت کے تب تو دیکھوں. یہ تفسیر ابن عرفہ پہلی دفعہ میں نے تفسیر ادھر جا کے دیکھی، عربی میں تھی. میں کہا میں دیکھوں انہوں نے کیا لکھا، اور واقعی انہوں نے جو لکھا جو انہوں نے لکھا میں نے کسی تفسیر میں پڑھا ہی نہیں. انہوں نے اس آیت کے تحت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. کمال گفتگو کی. اللہ پاک مطلب میں نے بھیجے ہی نبی اس لیے ہیں، میں نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. کس کی شان ہے؟ نبی کی شان نہیں ہے. اللہ پاک ماتا رسول بھیجے اس لیے ہیں کہ میرے رسول کو مانا جائے، میرے رسول کو فالو کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے. حکم میرا ہو اطاعت رسول کی، میرے اذن سے میرے رسول کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی اطاعت کی جائے. تو حضور کی بات ہو رہی تھی تو آگے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اس کے تعلق سے وہ تفسیر ابن عرفہ والے لکھتے ہیں کہ ایک بندہ، جس کا مفہوم مجھے یاد ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور ڈائریکٹ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مالک مجھے معاف فرما دے. پتہ آپ نے کیا جملہ لکھا؟ آپ نے کہا من فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. کیا لکھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا حضور کی نافرمانی کر کے، حضور کو الگ کر کے اور ڈائریکٹ استغفار کر رہا ہے، من فائدہ، اور حضور کا مجرم ہو کر حضور سے معافی نہیں مانگتا اور اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگتا ہے. ابن عرفہ والے کہتے ہیں تیرے استغفار کا فائدہ ہی کوئی نہیں. لگاؤ فتویٰ انہوں پہ. یہ بریلی کی تفسیر نہیں ہے، یہ تو بہت پتہ نہیں کب کے ہوئے اور مدینہ شریف کی لائبریری میں نیٹ پہ موجود ہے تفسیر ابن عرفہ. اس آیت کے اندر آگے دیکھ لو انہوں نے کیا لکھا اور بات بھی انہوں نے صحیح لکھی ہے. حضور نبی التوبہ ہے، حضور. تو جب کسی کی تم نافرمانی کرتے ہو تو اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی، اس کا حق ہے. تو تم نے حضور کی نافرمانی کی ہے، تو جب حضور کی تو اللہ کی بھی کی، اب حضور سے بھی تو معافی مانگو نا، اپنے آقا سے بھی تو معافی مانگو نا، ان کو تو بھی راضی کرو نا. تو اعلیٰ حضرت عظیم مطلب فرماتے ہیں گناہ بندے نے کیا ہے رجوع حضور کی طرف. رجوع کس کی طرف؟ اس پہ اعلیٰ حضرت حدیث پاک پیش کرتے ہیں، ایسے نہیں حدیث پاک پیش کرتے ہیں. اور وہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بات بھی ہماری اماں جان کی ہے، اور وہ بھی ام المومنین، وہ بھی محدثہ فقیہ، وہ صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی ہماری اماں جان، ان کی بات ہے اور آئی بھی بخاری اور مسلم میں. پتہ کیا ہوا؟ حضور کے بارگاہ میں آئی نا، یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی الرسول. اتوب الی اللہ، یہ بھی کو لوگوں کو بتاؤ نا کہ یہ بخاری ہے، یہ بھی بتاؤ. تم کہتے ہو حضور کے بارگاہ میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نا وہ کیا کریں گے؟ توبہ تم کرتے تو اللہ سے کرو. تو لگاؤ شرک کا فتویٰ ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ، پھر امام بخاری پہ بھی لگاؤ. بڑی بخاری پڑھتے ہو اتوب الی اللہ و الی الرسول. انہوں نے کہا میں توبہ کرتی ہوں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. کس کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ ما اذنبتو، ما اذنبتو، یا کہا میں توبہ کرتی ہوں ماذا اذنبتو، میرے آقا میرے سردار مجھ سے کیا خطا ہوئی، میرے سردار مجھ سے کیا خطا ہوئی، اس خطا سے میں اللہ کی طرف بھی توبہ کرتی ہوں اور آپ کی طرف بھی توبہ کرتی ہوں. کیا ہے؟ حضور سے بھی توبہ ہے، اللہ سے بھی توبہ ہے.
جب حضور کی طرف رجوع ہو گیا نا، میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے جو ہم نے پڑھا ہے، پھر شک بھی نہ کرنا، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ وسیلہ مصطفیٰ رد ہوتا ہی نہیں، اگر نہ تمہارا ایمان بھی وسیلہ مصطفیٰ سے۔ اب یہ ہم دیکھو دوسری تیسری بات جو اعلیٰ حضرت لائے، یہ موجم کبیر میں ہے، اور اس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان میں کتنے صحابی ہیں؟ 40 صحابی ہیں۔ کتنے صحابی؟ تفسیر پھر بتائیں گے اس حدیث بات کی، لیکن جو اختصار اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ تھے، اور 40 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کی طرف کھڑے ہو کر نا ہاتھ پھیلا کر آپ کی طرف کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے، اور ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، جسے پتا ہو جلال مصطفیٰ کا، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے۔ تو حضور سے انہوں نے ہاتھ کانپتے ہوئے، ہاتھ لرزتے ہوئے عرض کی، 40 اجلہ صحابہ ہیں، اور انہوں نے عرض کی تبنا الی اللہ و الی رسولی، انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بھی توبہ کرتے ہیں۔ یہ 40 اجلہ صحابی کہہ رہی ہیں حضور ہم آپ کی طرف توبہ کرتی ہیں، اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور وسیلہ ہیں، حضور نبی التوبہ ہیں، حضور نبی الرحمہ ہیں۔ جو حضور کی طرف رجوع کر لے وہ سمجھ لے اس کا رجوع اللہ ہو گیا ہے، اور اللہ پاک نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید جو حدیث بات اعلیٰ حضرت نے پھر توبہ بے ذکر کی، آپ اس کو بیان کریں گے۔ لیکن میں نے جو آج بتایا کہ ایک اور ایڈ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جہاں میرا احمد نام ہے، محمد نام ہے، میرا نام حاشر ہے، عاقب ہے، اور میرا نام ماہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام خاتم ہے۔ اب کیا کہنا حضور کا نام؟ ایک تو حدیث باب پڑھنے تھے نا، وہ بھی یہ بھی حدیث ہے، آگے پوچھا وہ حضور کا ایک نام خاتم ہے، یعنی آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور حضور نے فرمایا میرا نام یاسین بھی ہے، میرا نام طٰہٰ بھی ہے۔ اس کے اندر ہی حدیث باب میں اب 10 نام حضور نے آگے ذکر کیے، پہلے 5 تھے، آگے 10، اور 10 میں حضور نے یہ بھی بتایا کہ میرا نام طٰہٰ ہے، وہ میرا نام، اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ طٰہٰ نام نہ رکھو اور یاسین نام نہ رکھو۔ دو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا نام ہے طٰہٰ یاسین، اور حضور نے کہا میرا نام ہے، کہا اللہ اور اس کے رسول کا خاص نام ہے، اس لیے طٰہٰ اور یاسین نام نہ رکھو، مکروہ ہے، بہتر نہیں۔ تمہارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو بلکہ ہمارے لوگ تو سبحان نام بھی رکھ دیتے ہیں، کیا رکھ دیتے ہیں؟ وہ تھوڑے نام ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نام وہ ہو کو کسی کا بھی نہ ہو، بچہ بھائی جیسا مرضی ہو، وہ چپڑاسی بنے چوڑا بنے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں، لیکن نام ایسا ہونا چاہیے چاہے وہ بوٹا ہی ہو جائے، چاہے بوٹا ہے، بوٹا بوٹے کاٹ کے ٹوٹا ہی بنا دیں، کسی کا نام نہ کوئی ماں نہ، بلکہ وہ کافروں کے نام رکھ لیتے ہیں، گلوکار دیکھتے ہیں ان کے نام رکھ لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، نام میں زندگی بدل جاتی ہے، نام کے معنی میں اثر ہوتا ہے۔ تو میں اس شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ طٰہٰ اور یاسین، حضرت امام شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ تورا طٰہٰ و یاسین تمکین بسست، آپ کہتے ہیں تو آپ طٰہٰ ہو یاسین ہو، تو ثنائے طٰہٰ و یاسین بسست، تورا تمکین عز الاولاد تمکین بسست۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی تعریف کے لیے طٰہٰ ہی کافی ہے، آپ کی تعریف کے لیے تو یاسین ہی کافی ہے، اور آپ کی تعریف کے لیے لولاد کا تاج ہی کافی ہے۔ کہ محبوب اللہ فرماتا میں تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا، کہا ہم کیا بیان کریں، چھ وصف ساتھی نہ تمام، ساتھی اتنی تعریف کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ساتھی نہ تمام، عاجز کیا کرے، آپ کو کیا وصف بیان کرے، جب بیان کرنے والے خالق کائنات ہے وہی جانتا ہے آپ کا مقام کیا ہے، اور وہی آپ کی ثنا کر سکتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔